پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حصول برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یراہ مقعدہ فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے معنی میں جائیں تو اگر کوئی دنیا کا امیر ترین شخص، کوئی کروڑ پتی ارب پتی اپنی ساری مال و دولت لے کر پوری دنیا کے اندر نکل جائے اور کہے کہ میں نے رب کی ایک رحمت خریدنی ہے تو وہ نہیں خرید سکتا۔ لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا رب تعالیٰ اس پر 1 نہیں 2 نہیں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر ہمیں بھی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ یہی قیامت والے دن ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ دوران خطبہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ رب تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی کثیر روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ظاہر فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ بھی ہے، فرمایا اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا ایک اور روایت میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے اور کسی نے مسجد تعمیر کی اور اس کے اندر ایک اینٹ باقی رہ گئی، تو میں ہی وہ نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہاں پر ہر دور میں فتنے اٹھے، ہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق بھی کہ کئی مدعین نبوت ہوں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور کے اندر بھی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت کے اندر ہی دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ میں آپ پر اسلام اس وقت لے کر آؤں گا جب تک آپ مجھے اپنی نبوت میں سے حصہ نہ دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک ٹنکا اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے تو فرمایا میں تجھے ایک ٹنکا بھی نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا واپس، اس نے اسلام نہیں لایا تو اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک کے اندر جنگ لڑی گئی جس کے اندر مسلمہ کذاب واسطے جہنم ہوا۔ اس کے بعد بھی کئی مدعین نبوت آئے، لیکن جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر نبوت کا فتنہ اٹھا وہ مرزا غلام قادیانی تھا۔ اس سے پہلے اگر تھوڑا سا غور کریں تو دیوبندیوں کے بانی جو قاسم نانوتوی ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تحذیر الناس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے اگرچہ نہیں آیا، معاذ اللہ، یعنی حضور کے بعد نبوت کو ممکن قرار دے دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے متعلق
قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جب اس نے یہ لکھا، جب لوگوں کا تھوڑا برین واش ہوا تو برطانیہ نے ہی کتنا ایک لانچ کیا قادیانی، یعنی انہوں نے اس کو آگے کیا کہ اب لوگوں کا برین تو واش ہو چکا ہے کہ کسی نبی کا آنا معاذ اللہ ممکن ہے، اب کیونکہ برین واش ہو چکا ہے تم نبوت کا دعویٰ کر دو. اب اس نے صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا علاوہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء اعظام کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں کی، اور ایسی ایسی گستاخیاں کی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم ان پاک ہستیوں کے بارے میں اس غلیظ ترین سوچ رکھ سکتے ہیں. پھر اس نے کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے طرح قرآن مجید کے اندر جو شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئیں جس کے اندر حضور کی شانیں بیان کی گئی، وہ شانیں اس نے اپنے لیے وہ آیات اس نے خود سے بنانا شروع کر دی. کہنے لگا کہ میرے پاس جبریل آتا ہے معاذ اللہ اور اس طرح کی وحی آتی ہے میرے پاس. اب اس نے کچھ شعبدہ بازیاں بھی کی کہ کہتا ہے کہ میں مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جبکہ بال والوں بچے کو سر پر ہاتھ پھیرتا تو وہ گنجا ہو جاتا. اب میٹھے پانی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معجزہ ہے کہ آپ کو ایک اندر اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا، جبکہ اس نے جب کنویں کے اندر اپنی دھوپ ڈالی تو میٹھا ہونے کی بجائے کڑوا ہو گیا. یعنی اس طرح کی شعبدہ بازی بھی کی جو کہ اسی کی حد کمیزی کا سبب بنی. اور پھر آخر میں اس کی جو موت ہوئی وہ بھی لیٹرین کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک عبرت کا نشان بنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور اب تعالیٰ کے انبیاء کرام کے بارے میں گستاخیاں کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہر طرف ان کی مساجد وغیرہ نام تو یہ اسلام کا لیتے ہیں لیکن مسلمان تو ہے ہی نہیں، کافر ہی ہیں. پھر آج ایک اہم پیغام اسی سے دینا چاہوں گا کہ آج ہم پیسے کے لیے صرف رکے پر اپنے آپ کو معاذ اللہ قادیانی لکھوا لیتے ہیں کہ یار مجھے یورپ کا ویزا مل جائے گا، اپنے لیے کچھ مال کما لوں گا، یہاں روزی نہیں. تو اگر یہاں پر رہ کر بھی کچھ نمک مرچ لگا کے بھی کھانا پڑ جائے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس پر گزارا کر لیں چاہے جائے کہ اس پر کہ ہم اپنے ایمان کو ختم کروا کے اور چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان ہی پیش کریں. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے اب اپنی ہر جگہ پر چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی. جس طرح حال ہی میں قربانی کے لیے بھی آیا عید کے اوپر بھی کہ انہی کے لوگ جو ہے وہ قربانی بھی کر رہے ہیں، نام اپنا مسلمان رکھا ہوا ہے، کئی جگہوں پہ پکڑا بھی. تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. کہ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ولادت کا مہینہ ہے تو اس وقت کی نزاکت کے مطابق اس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں کہ جس طرح ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے سر کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے. کہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ نماز میں مصروف رہے. نماز سے فارغ ہو کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اے میرے غلام، میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس وجہ سے نہیں آیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بلاتا تم آ جاتے اور میں جس کام سے بھیجنا چاہتا تھا تم وہ کام کر کے آ بھی جاتے تو تم اس وقت بھی نماز میں ہی موجود رہتے، یعنی تم وہیں سے اپنی نماز کو آگے ہی کنٹینیو کر سکتے تھے. یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محبت کے اندر حضور کے حکم کی بجا آوری کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلہ عطا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ رب کی بندگی میں بھی ہو تو حضور حکم ارشاد فرمائے، حضور کے حکم کے بندہ پیروی کر کے آئے تو اس وقت بھی بندہ رب کی بندگی کے اندر ہی ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دیگر روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں تمہیں آنکھ کے کناروں سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ کرام پیچھے سے کسی نے کوئی عمل ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. اب نماز کی کیفیت میں اگر دیکھیں تو کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو صحابہ کرام جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے پردے کو ہٹا کر اپنا چہرہ انور جب باہر آتے ہیں تو صحابہ کرام ظاہر تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں ہیں تو اپنا سر رب کی بارگاہ میں ہو, لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا, اپنا سر انور اٹھایا اور سرکار کی طرف پھیر دیا. اب جب اتنا کرنا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ آپ اپنی نماز مکمل کریں. اگر یہاں پر حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بدرجہ اولا فرماتے کہ نماز دوبارہ پڑھو, کہ یہ حضور کی محبت ہے کہ ہمیں حضور کی محبت میں ہی اپنا ہر کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے علامہ صاحب کی محبت ہے, انہوں نے کہا کہ آپ 10 منٹ دیں, ورنہ تیاری تو ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ بیان کر سکوں, کچھ سبق سنا سکوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی جو تفسیر کی کلاس ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے. جو کچھ میں سبق سنا سکا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو سن کر اس کے ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے. آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. أما بعد فأعوذ بالله